مسلک اعلی حضرت زندہ باد، اظہار تاج الشریعہ، اظہار حضور مودی سے کبیر زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، بس ایک دو حدیث اور آیت کریمہ کا تھوڑا سا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ آج میری نظر سے حیات اعلیٰ حضرت گزری، جس کو حضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، شروع کا بالکل پیج ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں معلوم نہ ہو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اگر فاؤنڈیشن صحیح نہ ہو تو عمارتیں بالکل بیکار ہوتی ہیں۔ فتاوی رشیدیہ ان کا ایک بہت بڑا مرد مجاہد ان کی جماعت کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ میلاد مصطفیٰ اگر صحیح روایتوں سے پڑھا جائے تو منانا کیسا؟ جھٹ بولتا ہے ناجائز۔ کیا بولتا ہے؟ ناجائز۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اگر میلاد مصطفیٰ منایا جائے اور اس میں کوئی خرافات نہ ہو، شرعی تقاضوں سے منایا جائے اور شیرینی بانٹی جائے، اس کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تو کہتا ہے کہ میلاد کسی صورت بھی منانا جائز نہیں۔ میلاد کسی صورت بھی منانا، کیونکہ ہمارے نوجوان طبقے میں یہ چیزیں بالکل ختم ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک چور کی چوری نہ بتائی جائے آدمی کیسے سمجھے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی اسی پر لگا دی ہے، اسی لیے آج جہاں جہاں بھی میلاد النبی کی محفل منائی جا رہی ہے، یہ سب صدقہ ہے امام عشق محبت اعلیٰ، سب صدقہ ہے امام عشق محبت اعلیٰ۔ اب مانو نہ مانو اور بات ہے، لیکن مجبوراً ماننا ہی پڑے گا۔ میلاد مناؤ گے تمہیں بریلوی کہا جائے گا، سلام پڑھو گے تمہیں بریلوی کہا جائے گا، فاتحہ کرو گے تمہیں بریلوی کہا جائے گا، رات کی محفل سجاؤ گے تمہیں بریلوی کہا جائے گا، تم جو ہے مدار پہ جاؤ گے تمہیں بریلوی کہا جائے گا، تم مدار پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھو گے تمہیں بریلوی کہا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کا احسان عظیم ہے کہ ان کا مسلک آج اہل سنت والجماعت کا مسلک بن چکا ہے۔ ان کا مسلک آج اہل سنت والجماعت کا مسلک بن چکا ہے، اس لیے کہ مدینہ شریف میں تو پوری دنیا سے جاتے ہیں لوگ نا، بولو بھائی، ایسا تو ہے نہیں کہ صرف ملاوی لونگوے کے لوگ جاتے ہو باقی کہیں نہیں جاتے ہو، ہر جگہ کے لوگ جاتے ہیں وہاں پر کوئی ملاوی سے جا رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ سے جا رہا ہے، کوئی موزمبک سے جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، کوئی کہیں سے جا رہا ہے، سب جاتے ہیں وہاں سے۔ مگر جیسے ہی آپ نے ہاتھ باندھے فوراً متوا بولتا ہے یہ بریلوی لگتا ہے، یہ بریلوی لگتا ہے، جیسے ہی ہاتھ باندھو فوراً کہتا ہے یہ بریلوی لگتا ہے، حالانکہ وہ بریلی کو اس نے سنا بھی نہیں، بریلی کو وہ جانتا بھی نہیں، بریلی کا نام بھی اس نے نہیں سنا، کبھی اعلیٰ حضرت کو پڑھا بھی نہیں، مگر جیسے ہی حضور کے دربار میں ہاتھ باندھے متوا یہی کہتا ہے یہ بریلوی لگتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ سرکار کے آداب ہم کو سکھائے ہیں اعلیٰ، حضور کی بارگاہ کے آداب ہمیں سکھائے ہیں اعلیٰ حضرت نے، اس لیے دنیا سے کہیں سے بھی جب کوئی بندہ بارگاہ مصطفیٰ میں مصطفیٰ جان رحمت صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے اسے بریلوی کہا جائے، بریلوی کہا جائے۔ تو یہ فتاوی رشیدیہ میں اس نے لکھا، یہ فتاوی رشیدیہ میں اس نے لکھا کہ میلاد منانا ناجائز، میلاد منانا ناجائز۔ اب کسی نے ایک سوال کیا، بہت پیارا سوال ہے وہ آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ کسی نے سوال کیا کہ اے مفتی ہندوستان سے بتاؤ اگر کوئی عرس ایسا موجود ہو کہ جس میں صرف قرآن پڑھا جائے
جملہ سننا، اگر کوئی عرس ایسا ہو جس میں صرف قرآن پڑھا جائے تو شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ ایسا عرس اور ایسی میلاد دونوں ناجائز و حرام. یعنی وہ عرس جس میں صرف قرآن پڑھا جائے، اس نے سوال کیا صرف عرس کا، مگر اس نے اپنی طرف سے جوڑ دیا میلاد کو. یہ ہے عداوت مصطفیٰ جس کو اعلیٰ حضرت نے پکڑا. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی دشمنی جس کو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کی نگاہ کے سامنے پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت نے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے نیچے کی طبقے میں آؤ تو یہ کہتے ہیں میلاد منانا شرک. معاذ اللہ بولو، میلاد منانا شرک، اور میلاد میں بیٹھنے والا مشرک. ذرا دور سے بولو. آپ کو کیا کہا کچھ پتا ہے؟ آپ مشرک. معاذ اللہ. قرآن اٹھاؤ، قرآن. انما المشرکون نجس لا تقربوا المسجد الحرام. مشرکین نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. یہ کیا لکھ رہا ہے؟ لکھتا ہے میلاد منانا شرک، میلاد میں بیٹھنے والا مشرک. اور مشرک قرآن مشرک کو کیا کہہ رہا ہے؟ انما المشرکون نجس. مشرک نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. جو بندہ تمہیں نجس کہے، ناپاک کہے، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا پینا کھاؤ اور سوچو کہ ہماری عزت بڑھ رہی ہے، مگر تمہیں گالیاں دے رہا ہے اس لفظ سے کہ تم نے میلاد منایا، تم مشرک ہو گئے ہو، تم نے شرک کیا ہے. اللہ سمجھ گالیاں دینے والا دوست اور جس نے رسول اللہ کے دروازے تک پہنچایا آج وہی دشمن. تم آہ بھی کرتے ہو جاتے ہو بدنام، اور ہم قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یا اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے دوستوں کی میلاد ہو رہی ہے. یا اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ صلاۃ و سلام ہو رہا ہے. یا اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے کہ نعت رسول کی محفلیں سجی ہوئی ہے. ابھی مجھ سے کچھ دن پہلے ایک کیا بولوں مگر اس نے سوال کر دیا کہ وہی میلاد مناتے ہو، کہاں قرون ثلاثہ میں میلاد ہوئی تھی؟ یعنی قرون ثلاثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں. یہ 3 دور ہیں جن کو کہتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں بتاؤ میلاد کہاں ہوئی تھی. میں نے کہا وہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو یہ بتا تو حضور کے زمانے میں تھا، تو صحابہ کے زمانے میں تھا، تو تابعی کے زمانے میں تھا. ہکا پکا ہو گیا. تو ہی کہہ رہا ہے نا کہ جو صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں، تابعی کے زمانے میں نہ ہو بدعتی، تو سب سے بڑا بدعتی تو ہے کہ تو نہ حضور کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے، نہ تابعی کے زمانے میں. حالانکہ ہمارے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ میلاد مصطفیٰ خود حضور نے منایا ہے اپنا. میلاد مصطفیٰ خود اپنا حضور نے منایا. بولو حدیثوں میں آیا کہ نہیں کہ روزانہ پیر کے دن حضور روزہ رکھتے تھے. ذرا زور سے کہو نا. یہ عقیدے تمہارے روشن ہو رہے ہیں، نوجوانوں کے عقیدے روشن ہو رہے ہیں. اس لیے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ غور سے سنو، اپنے ایمان کو بچاؤ. اگر نہیں جانو گے تو آج تو بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علامہ پھر رہے ہیں. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بتائے رکھنا. اعلیٰ حضرت نے ان کے نقاب الٹ کر رکھ دیے ہیں، اس لیے آج وہ غوث اعظم سے نہیں الجھتے، غریب نواز سے نہیں الجھتے، قطب الدین بختیار کاکی سے نہیں الجھتے، اور شہدائے کربلا سے نہیں الجھتے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے الجھتے ہیں. اس لیے انہوں نے ان کی چوری پکڑ لی. انہوں نے ان کی چوری پکڑ لی ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے، ان سے جب دور کر دیا جائے گا تو قطب الدین بختیار کاکی سے لوگ دور ہو جائیں گے، نظام الدین اولیاء سے دور ہو جائیں گے، غریب نواز سے دور ہو جائیں گے، اور شہدائے کربلا سے دور ہو جائیں گے. اس لیے آج سارا مطمع نظر اگر کسی پر ہے تو کس پر ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. اور یہ بھی یاد رکھنا، میں تو خوش ہوتا ہوں جب کوئی برائی کرتا ہے. یہ یاد رکھنا، میں نے اپنے استاد سے سیکھا، اور میرے استاد نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا جب برائی ہو تو سمجھ لو کام ہونے لگا ہے. جب برائی ہو تو سمجھ لو کام ہو رہا ہے. اور یہ کوئی استاد کے استاد
سبحان اللہ حضور سیدنا حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک کام پر برائی شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ کام دور پر ہو رہا ہے. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا. پڑوسی تو روزانہ وہ اپنے پڑوسی کو سینی میں کھیر بنا کر کے پیش کرتے تھے. خادم سے بولے جاؤ فلاں کو یہ کھیر دے آؤ. کون؟ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک دن اس خادم نے پوچھا حضور آپ روزانہ اس کو کھیر کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ روزانہ مجھے کچھ دیتا ہے اس لیے میں اس کو بھی دیتا ہوں. پھر اس نے وہ برائی کرنا بند کر دی خواجہ نظام الدین اولیاء کی. اسی دن سے کھیر بھی بند فرما دی. تو وہ خود آیا حضور کیا بات ہے پہلے میں آپ کی برائی کرتا تھا تب آپ کھیر بھیجتے تھے آج میں نے برائی سے توبہ کر لی تو آپ نے کھیر بھی بند کر دی. فرمایا جب تم مجھے دیتا تھا تو میں بھی سمجھتا تھا کہ میں بھی تجھے کچھ دوں. تم مجھے دیتا تھا مطلب یہ تھا کہ جب تو برائی کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری برائی کی وجہ سے میرے درجوں کو بلند کرتا. اس لیے میں تجھے اس درجے بلندی پر فائز ہونے کی وجہ سے میں تیرے لیے کھیر بھیجا. اب تم نے یہ بند کر دیا تو وہ بند ہو گیا. ارے یار مصطفیٰ جان رحمت سے عظیم ہستی دنیا میں کون پیدا ہوگا؟ رحمت للعالمین سے پڑھ کر دنیا میں کون پیدا ہوگا؟ یہی وہ رحمت للعالمین ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تو کعبہ کو چکچکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں. کعبہ کو چکچکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں. اللہ وہ قوم اور وہ قوم میں دو آدمی نہیں کہ ایک آدمی کہتا ہو کہ آپ صادق الوعد ہیں آپ صادق الامین ہیں. نہیں پورا مکہ کہتا تھا. بولو زور سے بولو نا یار. پورا مکہ صادق الامین صادق الوعد آپ سچے ہیں آپ امانتدار ہیں. پورا مکہ بیک زبان کہتا تھا میرے آقا کو. مگر وجہ کیا ہوئی کہ میرے آقا کو مکہ چھوڑنے پر اس قوم نے مجبور کیوں کیا؟ کیوں میرے آقا کے قتل پر پوری قوم اتر آئی؟ کیوں میرے آقا کو اپنے ہی گھر میں اپنے وطن میں رہنے نہ دیا؟ اس لیے کہ میرے آقا نے حق آواز بلند فرما دی. میرے آقا نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے فرمایا اے قوم مکہ بتاؤ تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ ساری قوم نے کہا کہ اے اللہ. وہ تو اللہ کے حبیب نہیں کہتے تھے. فرمایا کہ آپ تو بلندی پر ہیں مگر بچپن سے لے کر کے اب تک نہ آپ نے کبھی وعدہ خلافی کری ہے اور نہ کبھی امانت میں خیانت کی ہے. ہم آپ کو صادق مانتے ہیں اور امین مانتے ہیں. جب میرے آقا نے یہ کہا سنا تو میرے آقا نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا کیا تم مان لو گے؟ سارے مکہ کے لوگوں نے مان لیا کہ آپ ایسے بھی بلندی پر کھڑے ہوئے ہیں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. جب میرے آقا نے دیکھا کہ سارے لوگ میری بات کو ماننے لگے تو میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اس سے بے وضو نے یہ مطلب نکال لیا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جاؤ گے. حضور نے فرمایا حدیث میں حضور نے فرمایا حدیث میں ارے میاں زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک دو زندگی نہیں 100 سال 200 سال 1000 سال قیامت تک اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زبان سے محمد رسول اللہ جب تک اپنی زبان سے محمد رسول اللہ نہ کہے. میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو وہی قوم جو اب تک حضور کو صادق کہہ رہی تھی امین کہہ رہی تھی سچا کہہ رہی تھی امانتدار کہہ رہی تھی یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو لہب جوش قدم میں ڈوب گیا کہنے لگا تبا لکا یا محمد الہذا دعوتنا. اے محمد تمہارے ہاتھوں کو ہلا کو معاذ اللہ. کیا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے سارے مکہ کو جمع کر لیا؟ اتنی چھوٹی بات کرنے کے لیے سارے مکہ کو تم نے اکٹھا کر لیا. اللہ تمہارے ہاتھوں کو ہلا کرے. اللہ الصمد
میرے آقا رحمت للعالمین ہے. میرے آقا نے اس کا جواب تو نہ دیا مگر غیرت الہی کو گوارا نہ ہوا. اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کا جواب قرآن میں نازل کرتا ہوں اور پورے سورہ تبت یدا اس کے خلاف نازل ہوا. تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب اور ہلاک ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے. اللہ بڑی داستان ہے. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ جب بات دین کی کریں، سچے دین کی کریں، حقیقی دین کی کریں، دین کی محبت کی باتیں کریں، رسول اللہ کی سچی محبت کی باتیں کریں، تو پھر اگر 50 ہیں تو 50 میں 4 گرویدہ ہو جائیں گے اور 45 آپ سے پھر جائیں گے. پوری تاریخ دیکھ ڈالو، زمانے رسالت سے لے کر آج تک اعلیٰ حضرت کو آج بھی لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں نہیں دیتے معاذ اللہ. آج بھی لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الٹا سیدھا بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ آج بھی حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان فرما دی، اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اپنے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ بہا دیا، مگر آج بھی کچھ لوگ یزید کو حق کہتے ہیں اور امام حسین کو باغی کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ امام حسین باغی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا شریعت کے خلاف ہے؟ کیا مطلب ہے حضرت عثمان غنی اس لائق ہے کہ ان کی شان میں گستاخیاں کی جائے؟ کیا مطلب ہے فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کی جائے؟ کیا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی جائیں؟ اس کا مطلب صاف یہ بنتا ہے کہ جو گستاخی کرے کرے، مگر جو رسول اللہ کے چہیتے صحابہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی دنیا بھی اس کی سنور گئی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت کے اوپر بھی قتل کے جو ہے حملے کیے گئے، قتل کے حملے کیے گئے، طرح طرح سے کتابیں لکھی گئی، گالیاں لکھی گئی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں لکھی گئی. مگر کیا اعلیٰ حضرت کی ترقی میں اور کیا اعلیٰ حضرت کی بلندی میں، کیا اعلیٰ حضرت کی عظمت پر آج کوئی فرق آیا؟ ارے ہم کہتے کہتے مر جائیں گے قسم خدا کی. اعلیٰ حضرت کو جیسا عروج کل تھا آج ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک ایسا ہی عروج ملتا رہے گا. اس لیے کہ وہ اعلیٰ حضرت ہے. وہ اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں بنے، بنائے گئے. اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں بنے، بنائے گئے. اللہ الصمد. میلاد مصطفیٰ، کیا شان ہے میلاد مصطفیٰ کی. لوگ کہتے ہیں یار یہ تیل لگانا ناجائز، یہ فرش بچھانا ناجائز. میں نے کہا باہر نکل، ذرا آسمان کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ کہ اللہ نے بے ستون کے اتنا بڑا آسمان کا سامیانہ کیوں لگایا. بھائی سامیانہ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ اپنے یہاں ٹین بولتے ہیں، ٹین لگاتے. تو سامیانہ اتنا بڑا بے ستون کا اللہ نے کس لیے لگایا؟ پوچھو اللہ سے. تو اللہ حدیث قدسی فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. بھائی فرش بچھاتے ہو تو اللہ نے زمین کا فرش کیوں بچھایا؟ پوچھو اللہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الارضین، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تم زمین کا فرش نہ بچھاتے. دو چیزیں آ گئی، سامیانہ بھی ثابت ہو گیا اور فرش بھی ثابت ہو گیا. اب رہ گئی کمکمے کیوں لگا رہے ہو، یہ لائٹیں کیوں لگا رہے ہو، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے. اللہ الصمد. دوسری حدیث سے چلو، میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق ولا ارضین ولا الشمس ولا القمر ولا جن ولا انس. اے اللہ کے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ یہ چاند ہوتے، نہ یہ سورج ہوتے، نہ یہ ستارے ہوتے. ذرا دور سے، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ سورج ہوتے، نہ یہ ستارے ہوتے. اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟
مطلب تو یہی ہوا نا کہ حضور کی میلاد مقصود تھی تو اللہ نے آسمان کا سامیانہ لگایا. ذرا زور سے بولو نا. حضور کی میلاد مقصود تھی تو اللہ نے زمین کا فرش بچھایا. حضور کی میلاد مقصود تھی تو اللہ نے چاند و سورج کو پیدا کیا. حضور کی میلاد مقصود تھی تو اللہ نے ستاروں کو پیدا فرمایا. لولا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو میں پوری دنیا کو نہ پیدا کرتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. بولو نا جان ہے تو جہان ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کو یہ موقع مل گیا، یہ حدیث مل گئی. اگر ہم سے کسی نے پوچھا ٹرین کیوں لگایا تو ہم کہہ دیں گے اللہ نے آسمان کیوں بنایا. اگر کسی نے ہم سے پوچھا زمین پر فرش کیوں بنایا تو ہم کہیں گے اللہ نے زمین کا فرش کیوں بنایا. اگر کوئی ہم سے کہے گا کہ تم نے یہ لائٹیں کیوں لگائی تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے چاند و سورج کیوں پیدا کیے. اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ جھالریں قمقمے کیوں لگائے تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے اتنے ستاروں کو کیوں پیدا کیا. جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہوگا، وہی ہمارا جواب ہوگا. پتا کیا چلا کہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان بنا. دور سے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آسمان بنا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں زمین بنا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں چاند بنا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں سورج بنا، میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ستارے بنے. تو اب میرا ایک ہی آپ سے گزارش ہے، ایک گزارش ہے کہ ہم لوگ تو الحمدللہ میلاد والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو نا. ہم لوگ میلاد والے ہیں. زمین بھی میلاد والی ہے، آسمان بھی میلاد والا ہے، چاند اور سورج بھی میلاد والے ہیں، ستارے بھی میلاد والے ہیں. تو جو میلاد والے ان کو رہنے دو، اور جنہیں میلاد سے انکار ہے وہ کوئی اور ایسا آسمان تلاش کر لے جو میلاد والا نہ ہو، کوئی اور ایسی زمین تلاش کر لے جو میلاد والی نہ ہو، کوئی اور ایسا چاند اور سورج تلاش کر لے جو میلاد والا نہ ہو، کوئی اور ستارے ڈھونڈ لے جو میلاد والے نہ ہو. ارے مصطفیٰ کا میلاد کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک آج کل یہ بھی بات چلتی ہے کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. 3 سال کے بعد، بلے 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی. اس لیے خبیث اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کیا کہ اگر کوئی امتی 80 برس کا ہو جائے اور وہ نمازیں پڑھتا رہے، سجدہ پڑھتا رہے تو اپنے اس عمل میں حضور سے بڑھ جائے. معاذ اللہ. بولو زور سے معاذ اللہ. اپنے اس عمل میں وہ حضور سے بڑھ جائے گا. ارے خبیث تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا. ارے وہ صحابی جنہوں نے سرکار کے چہرے مقدسہ کو دیکھا، دنیا کا بڑا سے بڑا ولی، بڑا سے بڑا قطب، بڑا سے بڑا ابطال، بڑا سے بڑا اوتاد، بڑا سے بڑا افراد، بڑا سے بڑا مرتبہ رکھنے والا بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ سوال ہے نا بھائی، ذہن میں سوال رکھو نا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیا صحابہ کے پاس نمازیں کم ہیں؟ ان کے پاس روزے کم ہیں، زکات کم ہے، حج کم ہے، جہاد کم ہے، نیکیاں کم ہیں؟ ارے صحابہ تو ایسے ہیں سبحان اللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے صحابہ مٹھی بھر جو صدقہ کریں، آپ میری طرف متوجہ ہو، ڈسٹرب نہیں کریں، میری طرف صحابہ اگر مٹھی بھر جو صدقہ کرے اور دوسرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، دونوں ثواب میں برابر ہیں. عقل میں آ رہی ہے؟ ایک طرف جو ہے، ایک طرف سونا ہے، ایک طرف مٹھی بھر ہے، ایک طرف احد پہاڑ ہے. سوچو تو صحیح ہے. لاؤ انچی ٹیپ، لاؤ ترازو ناپنے والا، لاؤ کوئی ایسا سائنسداں، لاؤ کوئی ایسی عقل
جو یہ قبول کر لے آج کے دور میں، ایک طرف ایک مٹھی اور ایک طرف احد پہاڑ کے برابر، اور ایک طرف جو دوسری طرف سونا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ دونوں ثواب میں برابر نہیں، بلکہ صحابہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں زیادہ ہے؟ سبحان اللہ، کیوں زیادہ ہے؟ بولو نا، سوچو سبحان اللہ، کیوں زیادہ ہے؟ جب صدقے میں ہم، صدقہ دینے میں ہم صحابہ کے ثواب کو نہیں پا سکتے، تو صحابہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کے ثواب ہم کیسے پا لیں گے؟ بولو، ارے زور سے بولو نا۔ جب صدقہ دینے میں ثواب ہم نہیں پا سکتے تو صحابہ کا سجدہ، اس سجدے کے برابر ثواب ہم کیسے پا سکتے؟ اور صحابہ جن کے صدقے میں صحابہ بنے، صحابہ جن کے صدقے میں صحابہ بنے، اس نبی معظم کے صدقے کو کون پا سکتا ہے؟ اس کی عظمتوں کو کون پا سکتا ہے؟ اللہ السلام۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو یہ جو عظمت ملی کس وجہ سے؟ صرف چہرے مصطفیٰ دیکھنے سے۔ زور سے بولو نا، صرف دیدار۔ فرض کرو ایک صحابی ایسے ہیں کہ جو 11 بجے ایمان لائے، 12 بجے انتقال ہو گیا۔ 11 بجے ایمان لائے، 12 بجے انتقال ہو گیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی سجدہ کیا، نہ کوئی حج کیا، نہ تلاوت قرآن کری، نہ جو ہے صدقات کرے، نہ خیرات کرے، کچھ بھی نہیں کرے، مگر ہے صحابی رسول۔ اب وہ صحابی رسول کے مقام کو بڑا سے بڑا غوث بھی نہیں پا سکتا، بڑا سے بڑا دال بھی نہیں پا سکتا، بڑا سے بڑا اوتاد بھی نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کو یہ مقام نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج و زکات سے نہیں، بلکہ دیدار مصطفیٰ سے مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار سے۔ وہ مقام والے صاحب ہے۔ تم کہتے ہو کہ کہاں ثبوت چاہیے؟ ساری چیزیں ثابت ہو گئی نا، کہ آسمان والی، آسمان بھی میلاد والا، زمین بھی میلاد والی، چاند و سورج بھی میلاد والے، ستارے بھی میلاد والا۔ اب ایک اور اس میں شک نکالتے ہیں یار، عجیب سنی لوگ ہیں، جب دیکھو کہیں مٹھائی بانٹنے لگتے، کہیں جلیبی بانٹنے لگتے، کہیں اخنی بانٹنے لگتے۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے ثابت؟ وہ بھی ثابت کرتا ہوں، وہ بھی ثابت کرتا ہوں تاکہ دھیان کھل جائے آپ۔ دیکھو ہم اور آپ جب بانٹتے ہیں نا کوئی چیز تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ جب بانٹتے ہیں تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے بانٹتے ہیں، اور جب اللہ بانٹتا ہے تو تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے۔ ذرا زور سے، اللہ جب بانٹتا ہے تو تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلی کانفرنس عالم ارواح میں ہوئی، زور سے، سب سے پہلی کانفرنس کہاں ہوئی؟ عالم ارواح میں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ فَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ بس تھوڑا سا یہ سماعت کر لو، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ غور سے سننا ہے، قرآن کی بات، تفسیر، زبان ہماری ہے مگر تفسیر قرآن کی۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ کہ یاد کرو محبوب، جب اللہ نے آدم کی ذریت کو اس کی پشت سے نکالا،
من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، ذریت نکالی قیامت تک پیدا ہونے والی۔ ابو الآدم کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے قیامت تک انسانوں کے وہ آدم ہیں، وہی سب کے باپ ہے، وہی سب کے باپ ہے۔ ان سے ذریت نکالی، پوری ذریت جو بھی پیدا ہوگی، جو بھی پیدا ہوگی، جو بھی پیدا ہوگی قیامت تک۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا شہیدنا، ساری روحوں نے کہا اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، رب ہے۔ اتنا پوچھا، اس کے بعد نکالنا شروع کر دیا۔ مشرکین کی روحوں تم نکلو، کافروں کی روحوں تم نکلو، منافقوں کی روحوں تم نکلو، اے فلاں تم نکلو، اے فلاں تم نکلو، یہاں تک کہ مومنین کی روحوں کو بھی فرمایا تم بھی نکل جاؤ۔ ساری روحیں پہلے اکٹھا تھی، جب اپنا رب ہونے کی وضاحت لی گئی، لیکن جب رسالت مصطفیٰ کی بات آئی تو اللہ نے ساری روحوں کو نکال دیا۔ فرمایا وہی روحیں اکٹھا ہوں جن کو نبوت اور رسالت ملنے والی ہے، زور سے وہی روحیں اکٹھا ہوں جن کو نبوت اور رسالت۔ میں نے ایک نقطہ اس میں ایسا ہے کہ میں بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں، مگر اختصاراً جس میں جن کو نبوت اور رسالت ملنے والی وہ روحیں رہ جائیں، اب وہ روحیں رہ کے کیا کریں گی؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اے محبوب اس وقت کو جب نبیوں سے اللہ نے عہد و میثاق لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئے ایک ایسا رسول جو تمہاری تصدیق کرتا ہو، تمہارے پاس آئے۔ یہ جملہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا اللہ تمہارے درمیان پیدا ہو، نہیں، پورے قرآن کے اندر پیدائش کا لفظ ہے ہی نہیں، پیدا ہو کا لفظ ہے ہی نہیں۔ یہی آیا جیسے قد جاءکم برہان، لقد جاءکم رسول من انفسکم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس طریقے سے الفاظ آئے کہ جب تمہارے درمیان تمہارا رسول تشریف لائے، جب تمہارے درمیان آئے، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہو؟ آئے، سبحان اللہ، آئے وہ سمجھتے ہو؟ میں کہوں حضور تاج الشریعہ آئے تو کیا مطلب؟ حضور تاج الشریعہ علی لاموی میں پیدا ہوئے؟ نہیں، کہیں تھے وہاں سے آئے، یہی مطلب ہوتا ہے نا، کہیں تھے وہاں سے آئے۔ لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے، تو مطلب یہ ہوا کہ پیدائش کی بات نہیں ہو رہی بلکہ آنے کی بات ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں تھے وہاں سے آ رہے ہیں۔ اور سے بولو نا، کہیں تھے وہاں سے آ رہے ہیں، تو اب کہاں تھے؟ اللہ سمجھ، اللہ سمجھ، حدیث یاد آ گئی، سبحان اللہ، عرض کر دوں حدیث یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل سے میرے آقا نے پوچھا ہے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ سبحان اللہ، ذرا دور سے بولو نا، سبحان اللہ، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا حضور مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا ایک مرتبہ۔ کتنے؟ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا ایک مرتبہ چوتھے حجاب پر، چوتھے آسمان پر۔ اے اللہ کے حبیب میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی عمر ہے حضرت جبریل کی بتاؤ، کیلکولیٹر کر کے۔ تمہارے کیلکولیٹر تمہارے کمپیوٹر سب فیل ہو جائیں گے۔ جب جبریل کی عمر کو نہیں سمجھ سکتے جو وزیر ہیں تو آقا کی عمر کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اللہ سمجھ، مگر حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے مقدس حبیب جو ستارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، لیکن اب وہ ستارہ مجھے
नजर नहीं आ रहा। तो मेरे आका फरमाते हैं वइज्जतु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐ जिब्रील जिस सितारे को तुम चौथे आसमान पर 70,000 मर्तबा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकते हुए देखते थे, अब वो सितारा तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हें मालूम है वो सितारा कौन था? अना ज़ालिकल कौकब, मैं ही वो सितारा था, मैं ही वो सितारा था। अल्लाहु समद, मैं ही वो सितारा था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग शीरीनी भी बांटते हैं, इस पर भी एतराज होता है। अब देखो आलम अरवा में अल्लाह तबारक व तआला नबियों को मुखातब करके कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मिलाद मुस्तफा मना रहा है, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, जरूर जरूर उस पर ईमान लाना, जरूर जरूर उसकी मदद करना। मिसाक दे रहा है किससे? नबियों से, किससे? रसूलों से। जरूर मदद करना, जरूर उसकी हिमायत करना। आला अक़ररतुम, अब नबी कहे, अल्लाह हुक्म दे नबी को, नबी मुकर सकते हैं? कभी नहीं। रसूल मुकर सकते हैं? कभी नहीं। मगर क्या अल्लाह ने फरमाया अक़ररतुम, तुमने इकरार किया, मैंने जो बात कही तुमने कबूल कर ली। काला करब तुम कालू अकरना, अल्लाह ने जब कहा कि इकरार कर लिया तो सब ने कहा कालू अकरना, हमने इकरार किया, हमने इकरार। अरे एक आम बंदे मोमिन अल्लाह की वादा खिलाफी नहीं कर सकता तो नबी और रसूल से कैसे उम्मीद की जा सकती है, और वो भी अल्लाह के सामने। मगर अल्लाह ने इस पर भी नहीं छोड़ा, मजलिस बर्खास्त नहीं की। काला फशदू, एक दूसरे के गवाह हो जाओ। आदम अपने माँ सिवा पर, नूह अपने माँ सिवा पर, मूसा अपने माँ सिवा पर, ईसा अपने माँ सिवा पर। हदीस में आया कि इस दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन आए। कितने आए बोलो? 1,24,000 अंबिया मुरसलीन इस दुनिया में आए। तो एक एक ऊपर कितने गवाह हुए? 1,23,999। अरे ये कैसा है तो मिसाक लिया जा रहा है। कुरान तो हमें कहता है जब तुम्हें कोई बदगुमानी हो जाए, लेन देन का मामला हो जाए, फशदू ज़वै अदलिन मिनकुम, तुम में से 2 आदिल गवाही पेश कर दे। चांद का मसला हो जाए, 2 आदिल गवाही पेश कर दे, या एक मर्द और 2 औरतें आकर गवाही दे दे, शादी मान ली जाए। ये कौन सा मसला है कि अल्लाह नबी से ले रहा है, रसूल से ले रहा है? और वो भी ऐसा नहीं करा कि आदम मूसा पे गवाह हो जाओ, मूसा नूह पे गवाह हो जाओ, नूह इब्राहिम पे गवाह हो जाओ, इब्राहिम फला पे गवाह हो जाओ, 2 हो जाओ। नहीं, फशदू, एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। 1,23,999 एक एक पर गवाह, 1,23,999। आगे अल्लाह ने खामोश नहीं किया कि मजलिस बर्खास्त नहीं। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, ये एक आदत तुम पूरा बाकी रह जाए, इसलिए मैं तुम सारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। ये आयत पढ़ो, गौर करो, पूरा मिलाद मुस्तफा इसी में। अब मिलाद मुस्तफा जब बर्खास्त की जाने लगी, आगे बहुत सारी तफसीरें। फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, ये है जो मिसाक लेने के बाद अगर फिर गए तो तुम्हें फासिकीन की जमात में खड़ा कर दिया जाएगा, यानी ईमान से खारिज कर दिया जाएगा। नबी को कहा जा रहा है, रसूलों को कहा जा रहा है, और किसके लिए? हुजूर के लिए। किसके लिए? अपने आका के लिए। किसके लिए? हम सबके मर्दो मामा के लिए। जरा सोचो तो सही यार, कुरान ये कह रहा है, ऐ नबी तुमने अगर वादा तोड़ दिया, ऐ रसूल तुमने वादा तोड़ दिया, तो फिर तुम्हें ईमान वालों की फेरिस्त, नबियों की फेरिस्त निकाल दिया जाएगा, रसूलों की फेरिस्त निकाल दिया। कहाँ खड़ा कर दिया जाएगा? फासिकीन की जमात है। ये मुंह मशहूर की दाल, अल्लाह समझ लो कैसी गैरत मर चुकी है मुसलमान। अल्लाह अपने दिल पे कभी हाथ रख के सोचो यार, वो रसूल जिन्होंने हमारे लिए पत्थर खाए, वो रसूल जिन्होंने ताइफ में लहूलहान हुए, वो रसूल जो आते ही अपनी उम्मत को याद फरमाया, वो रसूल जो अपनी उम्मत की खबर सुन करके पहाड़ों में जाकर के छुप करके अपनी उम्मत के लिए रहमत और बख्शिश की दुआ करते रहे, वो रसूल जो आखिरी वक्त दुनिया से जा रहे अपनी उम्मत को याद करते जा रहे। आज हमारे सामने
خبیث زبان کھولتا ہے رسول کائنات کے بارے میں، مگر ہمارا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم ذرا سا لب ہلاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بزنس میں فرق آ جائے، ہماری دولت میں فرق آ جائے۔ یاد رکھنا یہ سب یہی رہ جائے۔ میری بات مانو نہ مانو یہ آپ کی ہے، مگر یہ میں جان رہا ہوں یہ دنیا ایک خواب ہے، خواب جس دن حکم ہوگا پکڑ اس بندے کو، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ ارے جب فرعون نہ بچا، حامان نہ بچا، شداد نہ بچا، شدید نہ بچا، نمرود نہ بچا، تو دنیا میں کون ایسا مالدار اور کون ایسا طاقتور انسان ہے جو کہے کہ ہم بچ جائیں؟ نہیں بچے گا کوئی، سب کو جانا پڑے گا۔ اب سوچو قبر کی آخری منزل ہوگی، تاریخی ہوگی، ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جس کے لیے تک و دو کرتے رہے، جو تمہیں بچپن میں دودھ پلاتی رہی، بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اولاد نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ قبر میں سارے لوگ لے جا کر کے ہم کو ایسا پٹک کے آئیں گے کہ جیسے کسی اجنبی کو پھینکا جاتا ہے، اجنبی کو پھینکا جاتا ہے۔ اب اگر اس قبر کے اندر ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم نے گستاخ مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے، دشمن رسول سے ہاتھ ملایا ہے، غدار مصطفیٰ کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اگر پیارے آقا نے اس قبر کی منزل میں یہ کہہ دیا کہ تو میرے دوست کے ساتھ دشمن کے ساتھ ملتا تھا، اس سے ہاتھ ملاتا تھا، اس کے ساتھ کھاتا تھا، جا میں تجھے نہیں جانتا، بتاؤ پھر کیا بنے گا؟ ایمان سے بتانا، ایمان سے بتانا پھر کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہے، دنیا میاں فانی ہے، دنیا مت اتراؤ، دنیا پر مت پھولو۔ یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ اس کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے۔ یہ پوری دنیا کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر۔ کسی نے ہارون رشید سے پوچھا کہ ہارون رشید اگر تو ایسی جنگل میں پہنچ جائے کہ جہاں تو پیاس سے تڑپ رہا ہو، تیری جان جا رہی ہو، تو کیا کرے گا؟ بولے آدھی سلطنت میں آدھا گلاس پانی خرید لوں گا، آدھی سلطنت میں آدھا گلاس پانی خرید لوں گا۔ اچھا پانی پی لیا، پینے کے بعد پیشاب رک جائے تب کیا کرے گا؟ کہا جو آدھی سلطنت ہے وہ بھی خرچ کر دوں گا اپنے پیشاب کو باہر نکالنے میں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تو کیوں اتراتا ہے اس دنیا کو جس کی قیمت آدھا گلاس پانی کے برابر ہے؟ آدھا گلاس پی لیا، آدھی سلطنت چلی گئی، پانی نہ نکلا، آدھی سلطنت چلی گئی، پھر کیوں اترا رہا ہے؟ اے ہارون رشید، اگر تجھے صحیح سلطنت چاہیے تو دامن مصطفیٰ سے صحیح طور پہ چپٹ جا، مصطفیٰ جان رحمت کے تحت سے چمٹ جا، اس لیے کہ ہمارا سفر یہ چالو ہے، چالو ہے، چالو ہے۔ ہم سواری پر چڑھے ہوئے ہیں، سواری پر چڑھے ہوئے، آدم علیہ السلام سے چلے، آدم سے چلے عبداللہ تک آئے، نور مصطفیٰ تک آئے، وہاں سے چلے یہاں تک آئے، دنیا میں آ گئے۔ اب وقت آئے گا قبر میں جائیں گے، قبر سے پھر حشر میں جائیں گے، حشر سے پھر سفر چالو ہوگا۔ اللہ جسے چاہے گا جنت میں جائے گا اور جسے چاہے گا جہنم میں جائے گا۔ مگر بزرگ جو ہمارے ہوتے ہیں نا وہ یہی سمجھاتے رہے ہمیشہ، کوئی مانے نہ مانے۔ اللہ نے اس محفل کے اندر بانٹا، زور سے سبحان اللہ، اے ابراہیم میں تمہیں خلت دے رہا ہوں، سبحان اللہ، اے موسیٰ میں تمہیں اپنا کلام دے رہا ہوں، اے اسماعیل میں تمہیں ذبیح اللہ کا لقب دے رہا ہوں، اے پیارے رسول میں تجھے کائنات کا رحمت للعالمین بنا رہا ہوں، اے ابو بکر میں تجھے صداقت دے رہا ہوں، فاروق تجھے عدالت دے رہا ہوں، عثمان تجھے سخاوت دے رہا ہوں، اور اے علی میں تجھے شجاعت دے رہا ہوں۔ تمہارا بھی محفل ہوئی، محفل سجانے والا رب کبریا، اور محفل میں سجانے کے بعد بانٹنے والا بھی رب کبریا۔ ہم اور آپ بانٹتے ہیں تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اور رب دیتا ہے تو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے۔ اس سے پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر کچھ بانٹنا سنت کبریا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر بانٹنا سنت کبریا ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے رخصت۔ علامہ ابن جوزی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے محدث علامہ ابن، یہ آخری بات سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں یار میلاد مصطفیٰ منا لی، 4 آدمی بیٹھ گئے، 5 آدمی بیٹھ گئے، ارے کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ 4-5 آدمی بیٹھنے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم کو حدیثیں پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے تو جان کر جان مر رہے۔ علامہ ابن جوزی کی یہ بات سنیں آپ۔
اور میرا تو اپنا یہ عقیدہ ہے، میرا وجدان ہے، میرا یقین ہے کہ جو رحمت عالم نے فرمایا وہ حق ہے، دنیا جو بھی کہے حق ہے۔ جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے رب کے فرشتے پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ بڑی طویل حدیث ہے، آخری حدیث یہ ہے کہ وہ فرشتے عرض کرتے جو ڈھانپتے ہیں، وہ جاتے ہیں اللہ کے پاس، وہ عرض کرتے مولا فلاں جگہ محفل ہو رہی تھی، بڑے تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرا ذکر ہو رہا تھا، لمبی بحث تھی، اس میں ہے آخری کہ کوئی بندہ چلتے چلتے انہیں سنا کہ یار یہاں محفل ہو رہی، وہاں سے گھر سے نکلا مگر ارادہ نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہاں محفل ہو رہی، آواز آئی، آ گیا۔ کہا فرشتے اس کے بارے میں پوچھتے مولا اس کے بارے میں تیرا کیا حکم؟ کہا جتنے محفل میں بیٹھے تھے وہ تو بخشے گئے، ان کی بخشش تو ہو گئی، مگر سن جو گھر سے نکلا مگر یہ ارادہ نہیں تھا کہ محفل میں جائیں گے، آواز آئی آ گیا محفل میں، میرے محبوب کی ذکر کی محفل اتنی بابرکت والی ہے کہ اگر چلتا پھرتا کوئی گناہگار بھی محفل میں آ جائے تو میں اسے بھی بخش دیتا ہوں، اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ یہ ہے محفل میلاد، یہ ہے محفل میلاد۔ سنو علامہ ابن جوزی جو اپنے وقت کے محدث ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر علامہ ابن جوزی تک کوئی ایسا عالم نہیں گزرا کہ ان سے زیادہ جس نے کتابیں لکھی ہوں، 500 کتابیں لکھی تھی، اور آج کے دور کا دور تو تھا نہیں کمپیوٹرائز انٹرنیٹ وغیرہ کہ یہاں سے نقل کرا وہاں سے نقل کیا، ادھر سے اتارا ادھر سے نکالا اور ایک کتاب نکال دی اور نام اپنا ڈال دیا علامہ فلاں 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 ہو گیا۔ پہلے زمانے میں لوگ محنتیں کرتے تھے، جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹتے، کندھے پر رکھ کر لے کے آتے، اپنے ہاتھ سے قلم بناتے، چھیلتے روشنائی بناتے، پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے، ہاتھوں سے لکھتے اس کو، تو جو چھیلتے تھے قلم تو وہ قلم کی چھیلن اتنی زیادہ ہو گئی، جب زیادہ ہو جاتی تھی کپڑے میں باندھ کے رکھ دیتے، پھر دوسری باندھ کے رکھ دیتے، تیسری باندھ کے رکھ دیتے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب میں مرنے لگوں نا تو میرا جب انتقال ہو اور جب مجھے غسل دیا جائے تو جو میں نے کتابیں لکھنے کے لیے قلم چھیلے تھے، جو اس کا چھیلن ہے نا، اس سے میرے نہانے کا پانی گرم کرنا، اس سے میرے نہانے کا پانی گرم کرنا، ایک ہی پوٹلی میں وہ پانی گرم ہو گیا، ابھی 2-3 پوٹلیاں باقی۔ سوچو کیسے محدث ہے وہ علامہ ابن جوزی اللہ الصمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں محفل میلاد سجاتا ہے، اور سنو، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں محفل میلاد سجاتا ہے، اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو اس کے گھر کی 1 سال تک زیارت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ 1 سال تک اس کے گھر کی زیارت کرو، یہ اللہ کا آرڈر آیا تھا، اس کا حکم ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ جہاں 1 مرتبہ محفل میلاد منائی گئی۔ اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھو، اپنی عقل کو معمولی سمجھو۔ محفل میلاد میں 2 آدمی بیٹھے ہو تب بھی میلاد، 1 آدمی بیٹھا ہو تب بھی میلاد ہے، 4 آدمی بیٹھے ہو تب بھی میلاد، 10 آدمی ہو، 50 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، محفل میلاد میلاد ہے۔ محفل میلاد میلاد، اکیلے کھڑے ہو جاؤ یا نبی سلام علیہ تب بھی محفل میلاد، 2 آدمی کھڑے ہو کے پڑھو تب بھی محفل میلاد، 10 پڑھو تب بھی میلاد، 100 پڑھو تب بھی میلاد، اس لیے کہ محفل میلاد کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ کچھ عقیدوں کی بات ذہن میں اگر آئی ہو تو اس کو محفوظ رکھو، ایسا نہیں کرنا کہ آج سن لیا پھر نکال دو، اس لیے کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ عقائد کیا ہیں، کیوں ہم میلاد مناتے ہیں، کیوں ہم سلام پڑھتے ہیں، کیوں ہم جھنڈے لگاتے ہیں، کیوں ہم شیرینی تقسیم کرتے ہیں، کیوں ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر بے مقصد ہے۔ ایک آدمی پہاڑ کھودے اور کوئی پوچھے بھائی کس لیے پہاڑ کھود رہے ہو، لوگ کچھ پتہ ہی نہیں، تو اس سے بڑا بیوقوف اور کسے سمجھا جائے گا۔ اس لیے آپ سمجھو یہ بنیادی عقائد ہے ہمارے، اس کو پختہ کرو، اپنے ذہنوں میں بٹھاؤ، اور امام عشق محبت کا یہ شعر گنگناؤ کہ حشر تک جانیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نبض کے قلعے گراتے جائیں گے، ارے خاک ہو جائیں تم جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے